السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اس عظیم ترین شخصیت کریم ابن الکریم کی بایوگرافی اور حالات زندگی بیان کر رہے ہیں، جو ایک محدث کے بیٹے محدث بنے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولانا سید انظر شاہ مسعودی کشمیری صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ نام و نسب: آپ کا نام انظر شاہ ہے، آپ حضرت علامہ محدث کبیر مولانا انور شاہ کشمیری کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد محترم کا نسب نامہ آپ کا بھی ہے۔ ولادت: آپ کی پیدائش 14 شعبان المعظم 1347 ہجری مطابق 29 دسمبر 1928 میں شاہ منزل محلہ خانقاہ دیوبند میں ہوئی ہے۔ تعلیم و تربیت: 5 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس لیے حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی اور دیگر اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیمی مراحل طے کیے۔ اولاً پنجاب یونیورسٹی لاہور سے عصری تعلیم کی مختلف قسم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد عربی تعلیم حاصل کی، چنانچہ اول تا آخر دارالعلوم دیوبند ہی میں تعلیم مکمل کی، اور 1372 ہجری مطابق 1953 میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی، اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے بخاری، ترمذی وغیرہ کتب حدیث کی سند حاصل کی۔ تدریسی خدمات: فراغت کے بعد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی کی سفارش پر 1373 ہجری مطابق 1954 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے تقرری ہوئی، اور مختلف درجات کی کتابیں پڑھاتے ہوئے ترقی کرتے رہے، اور درجہ اولیاء تک پہنچ کر 4 سال تک بخاری شریف اور جامع ترمذی جلد ثانی کا درس دیا۔ آپ نے فلسفہ کے علاوہ ہر فن کی کتابیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی۔ اسی دوران دارالاقامہ کے ناظم اعلیٰ اور مددگار ناظم تعلیمات، پھر ناظم تعلیمات اور قائم مقام محتمم بھی رہے۔ دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی: 24 جمادی الاخری 1402 ہجری مطابق 22 مارچ 1982 عیسوی میں جب دارالعلوم دیوبند میں دوسرے انتظامیہ کی عملداری قائم ہوئی تو حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی میں آپ اور حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی نے دوسرا دارالعلوم وقف قائم فرمایا۔ چند سال جامع مسجد دیوبند میں یہ ادارہ چلا، پھر مستقل تعمیر نو عیدگاہ دیوبند میں سلسلہ چل پڑا۔ اب منظم انداز سے یہ دوسرا دارالعلوم اپنی تمام تر تحریکیوں میں پوری تابانی کے ساتھ ترقی کی سمت رواں دواں ہے۔ خیر، وقف دارالعلوم میں بھی دیگر کتابوں کے ساتھ بخاری شریف کا درس آپ سے متعلق رہا۔ دونوں دارالعلوم میں آپ سے حدیث پڑھ کر سند حدیث حاصل کرنے والے 7000 سے متجاوز علماء ہیں۔ آپ دارالعلوم وقف میں منصب شیخ الحدیث پر فائز ہونے کے ساتھ تعلیمی و تربیتی اور تعمیری ترقیات کے بہترین منتظم تھے۔ آپ کی محنت سے اس ادارے نے خوب ترقی کی اور طلبہ کی کثیر تعداد اس میں داخل ہوتی چلی گئی۔ فضل و کمال: آپ کے اندر شروع ہی سے بے پناہ قوت حافظہ، بے مثال ذہانت و ذکاوت نے آپ کو ہم عصروں میں ممتاز کیا تھا۔ اخیر آپ اس باپ کے بیٹے تھے جس کا حافظہ ہمیشہ مشہور رہا ہے۔ آپ کو درس حدیث کمل کا حاصل تھا، زبان و بیان پر خوب قدرت حاصل تھی۔ آپ اپنے زمانے کے محدث، کامیاب مدرس، اعلیٰ درجے کے خطیب و مقرر تھے اور بلند پایہ صاحب قلم و مصنف تھے۔ آپ کی تحریریں رواں دواں ادب کی چاشنی کا نمونہ ہوئی تھی۔ دیگر علوم میں درک کامل کے ساتھ تفسیر و حدیث آپ کا محبوب موضوع تھا۔ آپ نہایت خوش اخلاق، نرم گفتار اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ آپ علمی وابستگی کے ساتھ ملک کی سیاست سے بھی عملاً وابستہ تھے۔ سیاسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت اور پذیرائی علمی دینی دائروں سے کم نہیں تھی۔ مہد انور کا قیام: دارالعلوم وقف میں تعلیمی و تدریسی اور انتظامی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ نے اپنے بڑے فرزند ارجمند مولانا احمد شاہ خضر کشمیری کی زیر تحریک دارالعلوم وقف کے جوار میں ایک بہترین ادارہ مہد انور کے نام سے قائم فرمایا، جو دن بدن ترقی کی سمت رواں دواں ہے۔ تصانیف: آپ گوناگو مشغولیات کے ساتھ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جیسے الفیض الجاری، تراجم ابواب، تفردات کشمیری، لالہ و گل، نقش دوام، تقریر شاہی، تفسیر قرآن، اسماء حسنہ کی برکات، تذکرۃ الاعزاز، خطبات کشمیری، فروغ صحیح وغیرہ۔ نیز آپ نے بعض عربی و فارسی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہیں: تعلیم المتعلم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک، تفسیر طنطاوی، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری وغیرہ۔ وفات: 18 ربیع الثانی 1429 ہجری 26 اپریل 2008 بروز شنبہ دہلی میں انتقال ہوا۔ آپ کی نعش دیوبند لائی گئی اور دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث تحتانی میں زیارت کے لیے رکھی گئی، اور پھر حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمہ اللہ نے
نماز جنازہ پڑھائی اور عیدگاہ کے قریب اپنے والد ماجد کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ بہرحال یہ کریم ابن الکریم حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے علمی اور دینی ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل بزم تھانوی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔